اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جانا چاہیے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی، ایکولیٹی، مساوات، آزادی، عدل ہے کیا چیز؟ یہ کہنا کہ مسلمانوں کے یہاں پردے کا حکم خواتین کی آزادانہ زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے، خانگی نظم و نسق اور امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا کیا ان کے پاؤں میں کوئی زنجیر ہے؟ مردوں کے شانہ بشانہ بے محابہ طور پر چلنے سے روکنا کیا ان کے گلے کا کوئی خوف ہے؟ نقاب لگا کر چلیے اور حجاب لگا کر چلیے اور نگاہیں نیچی رکھیے، اور نقاب میں بھی اگر ہو تو آنکھوں میں حیاء ایمانی ہونی چاہیے، نقاب کی چمک دمک پر مت جائیے، آنکھوں کی حیا یہی اثر پڑتا ہے۔ یہ سارا فلسفہ جو آپ پیش کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ نے حکم دیا ہے تین چیزوں کا، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کو اس آیت کریمہ کو مسنون قرار دیا، اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دور خلافت میں فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو جمعے کے خطبے میں شامل کر لیا جائے، اور ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ پوری دنیا نے ہر جمعے میں یہ خطبے میں اپنے پورا اسلامی کانسیپٹ، اسلامی اخلاق، محاسن اسلامی، اسلامی افکار و خیرات، ان 6 چیزوں میں سمیٹ کر اللہ نے رکھا۔ عدل کہتے کس کو ہے اور مساوات کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی مساوات اور برابری کا نعرہ لگا کر ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو عرنانیت کے دلدل میں پھنسانا چاہتی ہے۔ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مساوات مطلوب نہیں ہے، اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے، اور عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اسی جگہ کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، یعنی کہ فائدہ ذمہ داری کے تحت پہنچانا، یہ عدل ہے۔ عدل اور مساوات دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ نے مردوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا، اس کے جسم کی بناوٹ اور ساخت میں، اور اس کے رگ و ریشے میں، اور اس کے عنصر میں، اور خواتین کی ساخت اور بناوٹ اور جسم کے اعضاء میں اور اس کے عنصر میں جو خلقی طور پر اور پیدائشی طور پر اور فطری طور پر فرق رکھا ہے، یہ فرق اس بات کو بتاتا ہے کہ مساوات کا وہ ڈیفینیشن جو آپ بتا کر ہماری بیٹیوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ عدل کا ڈیفینیشن چلے گا، اور وہ یہ ہے کہ فائدہ بقدر ذمہ داری ہو۔ خواتین کی ذمہ داریاں اسلام نے کیا رکھی ہیں اسی اعتبار سے فائدہ پہنچایا ہے، مردوں کی ذمہ داریاں اسلام نے کیا رکھی ہیں اسی اعتبار سے فائدہ پہنچایا ہے، یہ ہے عدل۔ بچیوں کے سروں سے حجاب نوچ لینا اور مردوں کی درندگی کے لیے سرعام چھوڑ دینا، اس کو مساوات کہتے ہو؟ کس نے کہا کہ اسلام نے عورتوں کے پاؤں میں زنجیر ڈالا ہے؟ نہ تعلیم میں، تربیت میں، نہ ترقی میں۔ آج بھی میں کہوں کہ سیدنا ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی ہزار حدیث مروی ہیں کہ صحابہ کرام رشک کرتے تھے، اور کوئی مسئلہ جب پیش آتا تھا تو ماں عائشہ
پتا کی خدمت میں جاتے ہیں. حجاب یا نقاب یا پردے شرعی ان کا حصول علم میں کہیں معنی نہیں ہوا. فضائل الصنائع کا نام سنا ہم نے. فضائل کی دنیا کی معرفت العالی اور مشہور کتاب ہے. خواتین فقیہات کا نام آپ دیکھیں، ایک تو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین نے علم فقہ حاصل کیا، علم تمدن حاصل کیا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نقاب اور حجاب یہ ہماری بیٹیوں کی زینت ہے. اسے آپ مساوات کی اس لکیر میں مت ڈالو. یہ عدل کے ساتھ رہیں اور بیٹیوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے حجاب میں اور نقاب میں اور پردے میں رکھا جائے. یہ اس کے پاؤں کی نہ تو زنجیر ہے اور نہ ہی گلے کا طوق ہے. یہ اسلامی فکر ہے جس فکر کی طرف ابھی ہمارے پیشوا حضرات نے توجہ دلائی کہ ہم قرآن کریم کی آیات اپنی جگہ، احادیث اپنی جگہ، لیکن دنیا یہ بتائے کہ کیا عورتوں کی اور بیٹیوں کی مسکراہٹوں کو بیچ کر مادی قوت حاصل کرنا یہی عدل ہے آپ کے یہاں، یہی مساوات ہے. تو ایسی مساوات سے ہم معافی چاہتے ہیں. آج بھی ریسپشن کاؤنٹر پر خواتین کی مسکراہٹوں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے. اسلامی فکر یہ ہے کہ عورتیں یہ مالک تجارت نہیں ہے، یہ ہماری نسل کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہماری بیٹیاں یہ دل بہلانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ حوا کی بیٹیاں ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ بیٹیاں دخول جنت کا ذریعہ. اس لیے میں گزارش کروں گا علماء سے بھی، دانشوروں سے بھی کہ عدل اور مساوات کا فرق کیا ہے. آئندہ کی نشستوں میں پوری وضاحت کے ساتھ اس پہ گفتگو کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو آئینے کی طرح واضح کریں کہ آپ جس مساوات کا ایکولیٹی کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اسلام نے عدل کی بات کہی ہے اور عدل میں انصاف ہے اور ہر شخص اور ہر طبیعت اور ہر نیچر کے ساتھ جو خالق کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق طے کیے گئے ہیں. اس لیے آپ کی اس نشست میں جو اہتمام اختتامی نشست ہے اور آپ کے 10 روزہ مہم کی اختتامی نشست ہے، میں گزارش کروں گا یہاں سے جب چاہیے تو اپنی بیٹیوں، اپنی بھانجیوں، اپنی بہنوں اور اپنی نواسیوں اور اپنی پوتیوں سے یہ کہیے کہ اے میری بیٹیوں، یہ جو حجاب، یہ نقاب، یہ دوپٹہ جو ہے یہ معمولی کپڑے کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے جو آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی بیٹیوں کے سروں پہ تان دیا اور فرمایا کہ اے میری بیٹیوں، جب تک تم اس چادر عفت کی حفاظت کرو گی اللہ تمہاری عصمت کا نگہبان ہوگا. اور جس دن تم نے اس چادر کو بوجھ سمجھ لیا اللہ تمہیں گلیوں میں کوچوں میں ذلیل و خوار کر دے گا. اس لیے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی حیوانیت اور درندگی سے اپنی نسل کو، اپنی بیٹیوں کو بچایا جا سکے.